الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفيعنا وصدورنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت، ذوق، شوق اور عقیدت کے ساتھ تمام معتکفین حضرات مل کر ہدیہ درود السلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین معتکفین حضرات، آج کی نشست میں جس عنوان پر اظہار خیال کیا جائے گا وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے سورۃ الانبیاء کی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. انہی آیات مبارکہ کے ضمن میں موت کے حوالے سے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر کسی کو آنی ہے، اس حوالے سے چند باتیں، اور پھر موت کی فکر اور اپنے آپ کے محاسبے کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی جائیں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیات مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الانبیاء کی ہیں اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اور ان آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا آغاز فرمایا تو روز بروز اسلام ترقی کرنے لگا اور لوگ اس دار اسلام میں داخل ہونے لگے. تو کفار اور مشرکین کو یہ بات ناگوار گزری. ان نے طرح طرح سے مظالم اور مصائب کے ذریعے
صحابہ کرام کا راستہ روکنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے وہ چھوڑ دے، یا صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر ظلم و تشدد اتنا کیا تاکہ دیکھنے والے ان سے عبرت حاصل کریں اور اسلام قبول نہ کریں، لیکن ان کی یہ تمام سختیاں کسی کام نہ آئیں۔ وہ جتنا ظلم کرتے، جتنی سختی کرتے، اہل ایمان صحابہ کرام کے جذبہ ایمان میں مزید اضافہ ہوتا اور ان کی یہ سختیاں کسی کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک نہ سکی۔ تو پھر وہ اپنے مردہ دلوں کو یوں تسلی دیا کرتے کہ کوئی بات نہیں، چلو اب ہم اگر راستہ نہیں روک سکے تو کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ کرتے رہیں گے؟ کب تک لوگ ان کے ارد گرد رہیں گے؟ تو وہ یہ باتیں کرتے کرتے کہا کرتے کہ فَنَتَرَبَّصُ بِمُحَمَّدٍ رَيْبَ الْمَنُونَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوادثات زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے مردہ دلوں کو تسلی دے کے کہ ان کی تمام کاروائیاں ناکام ہو گئی، تو اب آخری بات کر کے وہ اپنے آپ کو تسلی دے کے کوئی بات نہیں، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے گی اور یہ حادثات زمانہ کا شکار ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء کی ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عقل کے اندھوں کو یہ باور کرایا کہ اگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو تم کیسے رہ سکتے ہو؟ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہی ہے اور اسی عنوان کو بیان کیا گیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے نہیں مقدر کیا کسی انسان کے لیے اے محبوب جو آپ سے پہلے گزرا ہو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی بھی انسان کے لیے یہ مقدر نہیں کیا جو آپ سے پہلے گزر گیا اور کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا، بلکہ ہمارا یہ اٹل قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے دوچار کر کے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ساتھ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو یہ حملہ کرتے حضور کو تسلی بھی دی اور ان کفار اور مشرکین کو بھی متنبہ کیا کہ آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما جائیں گے تو کیا تم لوگ یہاں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تمہیں موت نہیں آ گئی؟ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا سوچ کر وہ تسلی دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین کو متنبہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، بلکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، وہ کسی کو جلدی آتی ہے، کسی کو دیر سے آتی ہے، آنی ہر کسی کو ہے۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے۔ یعنی پہلے زمانے میں 100 سال، 200 سال، 400 سال، 900 سال، 1100 سال اتنی عمریں ہوتی۔ آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ اکثر 50، 60 اور 70 کی دہائی میں پہنچ کر ہی دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا فرد یا خاتون نکل آتی ہے کہ جو 100 سال یا 90 سال کو کراس کر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اٹل ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی اجل آ جاتی ہے، اس کی موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں دیر نہیں کرتا، اس کو مؤخر نہیں کرتا، اس نے بہرحال پھر موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اثر و رسوخ والا ہو، کتنا ہی بڑا صاحب علم ہو، بہت بڑا متقی ہو، اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک بڑی عزت اور احترام کے لائق ہو،
جب موت آتی ہے تو اسے موت کا مزہ بہرحال چکھنا ہے۔ اب یہ موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ ذائقہ کیسا ہے؟ تو وہ موت کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے، بڑا ترش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے صالحین، سکرات الموت سے از حد خوف زدہ رہتے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، اور انبیاء تو معصوم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے تائیدات، لیکن باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بے شمار احادیث جو اس حوالے سے ملتی ہیں، ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سکرات الموت سے پناہ مانگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں اور سکرات سے پناہ عطا فرمائے ہر کسی کو، کہ ہر کسی نے دعا مانگی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی مروی ہے کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من سخطک وعذابک من سکرات الموت وعذاب القبر، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو جا، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، وعذابک من سکرات الموت، اور سکرات موت کے وقت تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وعذاب القبر، اور قبر کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سکرات الموت سے پناہ مانگا کرتے، اس لیے کہ امت کی تعلیم کی خاطر، کہ جب میں اپنے خالق و مالک کا محبوب ہو کر تاجدار انبیاء ہو کر یہ عمل کر رہا ہوں، تو کہیں میری امت غافل نہ ہو جائے، وہ میرے عمل پر عمل کرتے ہوئے میری سیرت مطہرہ کو مشعل راہ بنا کر اسی طرح رب کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرماتا رہے گا۔ موت کے ذائقے کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس کی مزید وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنا ہے اور تاریخ میں ہے، روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے، آپ فرمایا کرتے قم باذن اللہ، تو مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ آپ پر مخالفین نے اعتراض کیا، مشرکین نے اعتراض کیا کہ ایسا آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو تازہ تازہ فوت ہوتے ہیں، ابھی نئے نئے مرے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سکتے کے عالم میں ہو، اور آپ انہیں جب کہتے ہیں تو آپ کے دم کا اثر ہوتا ہو اور وہ زندہ ہو جاتے ہوں۔ بات تو تب بنے کہ آپ کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی سے کہا کہ تم بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کروں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ کہ آپ سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے مزار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بارے تعالیٰ تو مجھے اس بات کی اجازت عطا فرما کہ میں جب سام بن نوح کو پکاروں تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، آپ ان کی قبر پر گئے اور آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، تو حضرت سام بن نوح اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ان کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے حضرت سام بن نوح سے پوچھا، اے سام بن نوح، یہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ سر اور داڑھی کے بال کس طرح سفید ہوئے کہ جس زمانے میں تم تھے یا جس زمانے سے آپ کا تعلق ہے، اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، بال سیاہ ہی رہا کرتے۔ تو آپ نے حیرانگی سے پوچھا کہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو حضرت سام بن نوح دیکھیں گے کس حد تک خوف طاری ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ عیسیٰ بے شک ہمارے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے، لیکن ابھی جب تم نے آواز دی کہ قم باذن اللہ، تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی اور ہمیں قبروں سے اٹھایا جا رہا، تو تمہاری یہ آواز سن کر اور قیامت کا خوف جو مجھ پر طاری ہوا، اس خوف کی وجہ سے اسی لمحے میری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور پھر آپ کہنے لگے کہ عیسیٰ
آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کب سے اس قبر میں ہو؟ آپ نے کہا کہ میں 4000 سال سے ہوں۔ پوچھا کیا پایا؟ کہا کہ 4000 سے میں اس قبر میں ہوں، لیکن ایسا جس وقت مجھ پر موت طاری ہوئی تھی، اس موت کی جو کڑواہٹ اور ذائقہ میں نے چکھا تھا اور جو ہیبت مجھ پر طاری ہوئی، آج 4000 سال بیت جانے کے بعد بھی وہ ذائقہ مجھے بھولا نہیں ہے۔ اتنا کڑوا ذائقہ کہ 4000 سال میں بھی حضرت سام بن نوح موت کے اس ذائقے کو نہیں بھولے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی آپ کی والدہ مائدہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت وہب بن منبہ نے اپنے دادا حضرت ادریس سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں یہ روایت پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی والدہ مائدہ حضرت مریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اماں جان، یہ دنیا فانی ہے اور عمل کا گھر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، پیش ہونا ہے، تو اماں جان ہم ایسا کیوں نہ کریں، اس دنیا کو چھوڑ دیں اور لبنان کے کسی پہاڑ پر جا کر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے، دن کو روزہ رکھا کریں، رات کو اس کی عبادت کیا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر، مطالبے پر آپ کی والدہ مائدہ حضرت مریم تیار ہوئی اور آپ ایک لبنان کے پہاڑ پر جا کر عبادت کرنے لگے۔ آپ وہاں درختوں کے پتے کھاتے، بارشوں کا پانی پیتے اور یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، کئی سال تک اسی طرح عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اب اس پہاڑ سے نیچے اترے آبادی کی طرف، تاکہ وہ خاص قسم کا گھاس اور ساگ کہ جو وہ کھایا کرتے وہ لائیں، افطاری کا اہتمام کریں، سحری کا کچھ اہتمام ہو جائے۔ آپ گئے تو آنے میں تاخیر کر دی اور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے۔ اس عالم میں ادھر ان کی والدہ مائدہ پہاڑ پر تنہا ہیں تو ملک الموت حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے دیکھا، کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ مائی میں وہ ہوں کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اور کسی بوڑھے کا بڑھاپا بھی جس کو رحم کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بچوں کی صغر ثانی پر بھی مجھے رحم نہیں آتا، میں ملک الموت ہوں، ہر کسی کی روح نکال لیتا ہوں جب اس کا وقت آتا ہے۔ تو حضرت مریم فرمانے لگی کہ کیا تم میری ملاقات کے لیے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگی کہ کیا تو مجھے اتنی مہلت نہیں دے گا کہ میرا لاڈلا اور پیارا بیٹا آ جائے تاکہ میں اس سے آخری ملاقات کر لوں، اس سے ہم کلام ہو جاؤں، پھر تجھے اجازت ہوگی کہ تم میری روح نکال لے۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، اس بات کی مجھے اجازت نہیں ہے، مجھے حکم نہیں ہے، مجھے جو حکم ہے مجھے اسی کے مطابق کرنا ہے، بس آپ تیار ہو جائیں تاکہ آپ کی روح قبض کی جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر سجدہ ریز ہو گئی اور اسے کہا کہ میں تیار ہوں تو میری روح نکال لے۔ اس نے آپ کی روح نکالی۔ اب آپ گویا ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عشاء کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا اپنی والدہ مائدہ کو کہ وہ آرام کر رہی ہے، تو آپ نے انہیں جگایا نہیں اور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنا سامان رکھ کر خود محراب میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عبادت کرتے رہے، رات کا ایک حصہ بیت گیا، لیکن ان کی والدہ مائدہ نے کوئی حرکت نہ کی، بیدار نہ ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، تو انہوں نے آواز دی کہ یا امی السلام علیکم، اے اماں جان آپ پر سلام ہو، رات کا ایک حصہ بیت گیا ہے، روزہ رکھنے والوں نے روزہ کھول لیا ہے اور عبادت کرنے والے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کرنے لگ گئے ہیں، آپ اب تک سوئی ہوئی ہیں، آپ اٹھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی روزہ افطار نہیں کیا، اس لیے تاکہ میں اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ مل کر روزہ افطار کروں۔ پھر یہ آواز دے کر عبادت میں مصروف ہو گئے، رات کا دوسرا حصہ بیت گیا، پھر اسی طرح بڑے غمگین آواز میں رو کر آپ نے پکارا کہ اماں جان آج آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں اور آپ ابھی تک محو استراحت ہیں، آپ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔
لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. پھر آپ روتے روتے عبادت میں مصروف ہو گئے. اور پھر رات کے پچھلے پہر تک جب رات کے 3 حصے بیت گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں پکارا اور آوازیں دی. کوئی جواب نہ ملا. جب صبح کا سفید داغ طلوع ہوا اور صبح کا روشنی طلوع ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا چہرہ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے نہیں اپنے رخسار کو والدہ ماجدہ کے رخسار کے ساتھ لگایا اور رو رو کر اپنی ماں کو پکارنے لگے کہ اب اٹھ جائیے، رات کا حصہ بیت گیا ہے. لوگوں نے افطاری کر لی ہے، روزہ رکھ لیا، رات بھر عبادت کی ہے، آپ اب تک محو استراحت ہے. بڑے دردناک آواز میں رونے لگے، یہاں تک کہ پہاڑ پر بھی لرزہ طاری ہو گیا. جنات اور فرشتے بھی رونے لگے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا بندہ اتنا دردناک آواز میں رو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ چونکہ اس کی والدہ انتقال کر گئی. اور پھر غیب سے آواز آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا، باری تعالیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بتا کیوں نہیں دیتا؟ تو پھر غیب سے آواز آئی فرشتوں کی درخواست پر کہ عیسیٰ تیری ماں انتقال کر گئی ہے. آپ اور رونے لگے دردناک آواز میں اور کہنے لگے کہ اس دنیا میں اب میرا مونس و غم گسار کون ہوگا؟ ایک میری ماں تھی، وہ بھی مجھ سے بچھڑ گئی. اس طرح دردناک آواز میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صدا بلند کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ پہاڑ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی اور حوصلہ دے. تو پہاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، عیسیٰ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی تیرا مونس و غم گسار ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، رونا ختم ہو گیا. اب پہاڑ پر اپنی والدہ ماجدہ کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے اترے آبادی کی طرف تاکہ اپنی والدہ ماجدہ کی تجہیز و تدفین کا اہتمام کیا جائے. جب آپ دن کے وقت آبادی میں داخل ہوئے تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر، چہرے سے چمکتا ہوا نور دیکھ کر تمام آبادی والے ارد گرد جمع ہو گئے. کہنے لگے، اے اللہ کے بندے تو کون ہے کہ تیری وجہ سے ہمارے گھروں میں روشنی آ گئی ہے اور تیرے نور کی وجہ سے راحت اور سکون مل رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں. کہا یہاں کیسے؟ کہا کہ اس پہاڑ پر میں اور میری والدہ عبادت میں مصروف تھے، میری والدہ انتقال کر گئی. اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ چلو اور میری والدہ کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا اہتمام کرو. تو وہ آبادی والے کہنے لگے، عیسیٰ اس پہاڑ پر تو ہم کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں بڑے زہریلے سانپ اور اژدہے ہیں اور 300 سال گزر گئے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس پہاڑ کا رخ نہیں کیا، لہذا ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم یہاں نہیں جا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو وہیں چھوڑ کر واپس پلٹے اور جب واپس آئے تو پہاڑ پر کیا دیکھتے ہیں کہ 2 انتہائی خوبصورت نوجوان سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے. آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ان سے کہنے لگے، کیا جو اجنبی میں اس پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تم میری تھوڑی سی مدد کر دو تاکہ ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام ہو جائے. تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اور اپنا تعارف یوں کروایا کہ ایک بولا، کہنے لگا کہ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ابھی جنت کی حوریں آنے والی ہیں اور وہ آ کر حضرت مریم کو غسل دیں گی اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام ہو جائے گا. بہرحال جنت سے حوریں آئیں، حضرت مریم کو غسل دیا گیا، جبرائیل و میکائیل کی مدد سے آپ کی تدفین کی گئی. جب آپ کو بالکل تیار کر لیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ میں موجود نہیں تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، آخری لمحے میں میری ماں سے میری ملاقات نہیں ہوئی، تو مجھے اس بات کی اجازت عطا فرما کہ میری ماں مجھ سے ہم کلام ہو جائے اور آخری ملاقات ہو جائے. اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو دوبارہ روح عطا کی. حضرت مریم علیہ السلام زندہ ہوئی
اور اپنے بیٹے اپنے لفظ جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ہم کلام ہو کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اور آپ فرمانے لگے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کیا بیٹا میں نے جو موت کے وقت اس کا ذائقہ چکھا ہے، میں اس کی کڑواہٹ اور ملکل موت کی اہیبت کو ابھی تک بھلا نہیں سکی، اس کا خوف مجھ پر طاری ہے۔ اس حد تک مجھ پر خوف طاری ہے کہ اس کا خوف اور اہیبت مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد اپنے لفظ جگر کو فرمایا کہ فعلیک السلام یا حبیبی الی یوم القیامہ، اے میرے پیارے، اے میرے بہت ہی پیارے اور لاڈلے، تم پر سلام ہو یوم قیامت تک۔ حضرات محترم اندازہ لگائے ان دونوں روایات سے کہ موت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہے، بہت ہی کڑوا ہے، اور جس کی کڑواہٹ اور شدت مرنے کے بعد سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی مردہ اسے بھلاتا نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد رہتا اور اس ذائقے کو وہ محسوس کرتا رہتا۔ اب آئیے اس طرف کہ یہ موت ہر کسی پر طاری ہونی ہے، چاہے وہ نیکوکار ہے چاہے وہ گناہگار ہے، مومن ہے کافر ہے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت بہرحال آنی ہے۔ لیکن مومنین اور صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیتا ہے، اور اس کے برعکس نافرمانوں کے لیے یہ لمحات انتہائی شدید ترین ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توفی العبد المؤمن ارسل اللہ تعالی ملکین وارسل الیہ بتحفۃ من الجنہ فیقال اخرجی ایتها النفس المطمئنہ الی روح وریحان رب انک راض۔ یہ طویل حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کا آخری وقت آتا اور اس کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے تحفوں کے ساتھ دو فرشتوں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے۔ یہ مومن کی روح کے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جنت سے دو فرشتے جنت کے تحفے لے کر آتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے اس کی روح کو کہ اے نفس مطمئنہ اخرجی، تو نکلا الی روح و ریحان، انتہائی اطمینان کے ساتھ راحت کے ساتھ گل پوش وادیوں کی طرف نکلا، اس رب کی طرف نکلا کہ جو تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کو یوں بیان کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مومن کی روح کو آخری وقت میں پکارا جاتا ہے اور وہ ملک الموت کی اس پکار کو سن کر مومن کے جسم سے باہر نکلتی ہے اور وہ اسے خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن کافر اور نافرمان کی موت کا وقت اس کے سامنے جب آتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کا وہ ٹھکانہ کہ جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور جسے دیکھ کر وہ گھبراتا ہے اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، اور اس وقت وہ پکارتا ہے، یہ مشکات شریف میں حدیث سے مبارکہ ہے، اس وقت وہ پکارتا ہے حل من رات، ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ آ کر مجھے دم کر دے اور مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کی یہ پکار بالکل بے سود اور بیکار ہے، کوئی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے، اس بندہ مومن کی جو حد نگاہ ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کی حد نگاہ تک وہ دو خوبصورت فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو تکنے لگتا ہے، اور ملک الموت آ کر اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے پاک روح تو بڑے اطمینان اور راحت کے ساتھ نکلا، پریشانی اور افسردگی کے عالم میں نہیں بلکہ اطمینان کے عالم میں نکل اور اس رب کی بارگاہ کی طرف آ جا کہ جس سے تو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ جب اس روح کو اس طرح پکارا جاتا ہے تو وہ روح بڑے راحت اور آرام اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بندہ مومن کے جسم سے نکلتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے
ملکل موت آگے بڑھ کر بڑی جلدی سے اسے پکڑتا ہے، اور وہ جو 2 فرشتے جنت سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، ان کے پاس خوشبودار کفن اور حنوط کا کفن، جنتی کفن ہوتا ہے۔ ملکل موت وہ روح پکڑ کر بڑی جلدی سے ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور وہ فرشتے اس روح کو لے کر اس خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمان کی بلندیوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، تو وہاں کا دربان کہتا ہے کہ یہ کس کو لے کر آئے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں پاک بندے کی، مومن بندے کی روح ہے۔ تو وہ بھی اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اپنے رب کی طرف آ جا، بڑے اطمینان، راحت اور سکون کے ساتھ ہر آسمان پر اس طرح اس کا استقبال کیا جاتا۔ اور نافرمان اور گناہگار کی روح نکلتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انتہائی سیاہ رنگ کے اور ہیبت ناک قسم کے 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور وہ انتہائی خوف میں مبتلا ہوتا ہے ان کو دیکھنے میں، اور ادھر ملکل موت اس کے سرہانے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خبیث روح، اس خبیث بدن سے باہر نکالا۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر ملکل موت اس کے جسم کے ریشے ریشے میں داخل ہوتا، اور داخل ہو کر اس کی روح کو ایسے کھینچ کر نکالتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس طرح روئی کے اندر کانٹوں کو پھنسا دیا جائے، جھاڑی دار درخت کی ٹہنی لے کر اور روئی میں پھنسا کر اسے کھینچا جائے، تو جس طرح وہ روئی کا رواں رواں اس کے ساتھ کانٹوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اسی طرح اس کے جسم سے روح نکلتے ہوئے رواں رواں اس کا کھڑا ہو جاتا، اور اسے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ان دونوں فرشتوں کے پاس انتہائی بدبودار اور تعفن زدہ کفن ہوتا ہے، اور ملکل موت وہ روح نکال کر جلدی سے ان کے حوالے کرتا ہے، وہ اس پہ بدبودار کفن میں لپیٹتے ہیں، اور اسے لپیٹ کر پھر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون ہے اور کس کو لے کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں گناہگار اور نافرمان کی روح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خبیث روح، اے خبیث بدن کے مقی، تو جہنم کی طرف چلا جا، اور تیرے لیے جہنم کی پیپ اور آگ ہے کہ جس میں تو ہمیشہ رہے گا۔ دروازہ بند کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اور پھر وہ روح واپس اس قبر کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ یعنی ایک روایت کے مطابق تو یہ، اور ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا کہ یہ بندہ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انتہائی ایک خوبصورت چیز دکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ واقعہ معراج کی اگر تفصیلات کو پڑھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور وہیں بہت سے علماء کرام، مفسرین کرام اور محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی، پھر آپ کو صخرہ کے مقام پر لایا گیا، وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے تو وہاں ایک سنہری سیڑھی لائی گئی۔ اس سیڑھی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ چونکہ معراج کا ایک معنی السلم، سیڑھی بھی ہے، چونکہ یہ سفر سیڑھی کے ذریعے ہوا اور نبی پاک اس خوبصورت سیڑھی کے ذریعے آسمان کی طرف گئے، اس وجہ سے عربی زبان میں معراج، واقع معراج کو معراج کہا جاتا۔ اب وہ سیڑھی انتہائی خوبصورت، روایت میں آتا کہ اس کے دونوں کناروں پر زمرد اور مرجان کے موتی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ہر زاویے پر انتہائی نایاب قسم کے جنتی موتی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا حسن اتنا ہے کہ اسے انسان دیکھتا ہے تو اس کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مرتے وقت بندہ مومن کو وہی سنہری سیڑھی دکھائی جاتی ہے، وہ اتنی حسین ہے کہ بندہ اس کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اگر کسی کی موت کے وقت آپ اس کے قریب رہے ہوں اور اس کی روح بڑے آرام اور سکون سے نکل رہی ہو، تکلیف میں نہ ہو، تو آپ نے اکثر مومنین کو دیکھا ہوگا کہ جب روح نکلتی ہے تو ان کی آنکھیں ٹک جاتی ہیں، ایک مقام پر کھلی کی کھلی رہتی ہیں۔ یہ آنکھ کے اندر کا حصہ یہ حرکت نہیں کرتا، اور یہی اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹکی باندھ کر دیکھنا، بس اس کی نگاہ یوں چھت کی طرف ٹکی ہوتی ہے، اور وہی لمحہ ہوتا ہے کہ ادھر سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوتی ہے، عزیز اقربا قریب ہوتے ہیں اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ مردے کو وہ خوبصورت سیڑھی دکھائی جاتی ہے، اس کا حسن دیکھ کر وہ بندہ مومن اس کے حسن میں کھو جاتا ہے، دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی، اور ملکل موت بڑے آرام سے اس کی روح نکال کر لے جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی روح نکلتی ہے بندہ مومن کی روح، تو اس وقت ملک الموت اس کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورت شکل میں آتا ہے، ایک نوجوان حسین و جمیل کی شکل میں آتا ہے کہ اس کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور پھر اس کی پکارا جاتا ہے کہ رب سے مطمئنہ، تو اس کے جسم سے نکلا تو وہ روح نکل آتی ہے۔ اور دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ ملک الموت آ کر روح کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ روح مطمئنہ تو آ جا منہ کے ذریعے سے، تو انسان بندہ مومن ملک الموت کو کہتا ہے کہ تم میرے منہ سے میری روح کو کیسے نکالے گا جبکہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں بندے کا جواب پیش کرتا ہے، باری تعالیٰ تیرا بندہ مومن تو تیرا ذکر کر رہا ہے اور اس کی روح باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، اس کو وہاں بڑا سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اے ملک الموت، اگر منہ سے نہیں تو کسی اور جسم کے عضو سے اس کی روح نکال۔ اب بندہ مومن کے پاس ملک الموت آ کر کسی اور جسم کے حصے سے روح نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جسم کے ہر عضو سے کوئی نہ کوئی نیکی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا ہاتھ سے روح نکالی جائے گی، کوشش کرے گا تو ہاتھ کی نیکی کام آئے گی کہ کسی یتیم کے ہاتھ پر آپ نے دست شفقت رکھا ہوگا، اس ہاتھ سے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اس ہاتھ سے کسی کے ساتھ آپ نے بھلا کیا ہوگا، کسی ظالم کے ہاتھ کو اس ہاتھ کے ذریعے آپ نے روکا ہوگا جب وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہوگا، یعنی وہ نیکی آڑے آ جائے گی۔ یعنی جسم کے ہر عضو سے ملک الموت بندہ مومن کی روح نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن روح کہتی ہے مجھے یہاں اس کے قلب میں اطمینان ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا میں باہر نہیں نکلتی۔ اب وہ مجبور ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار فرماتے ہیں ملک الموت عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تیرے اس بندے کی تو روح آنے رہی، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کر اے ملک الموت، اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھ، اور میرا نام لکھ کے اس روح کو دکھا، اور جیسے یہ دیکھے گا یہ خود بخود نکل آئے گی۔ اب ملک الموت اپنے ہاتھ پر اپنا رب کا نام لکھتا ہے، اور نام لکھ کر بندہ مومن کو دکھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح اللہ کا نام دیکھتی ہے تو وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، بس نام دیکھتے ہی فوراً اس نام کا استقبال کرنے کے لیے بندہ مومن کے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہی لمحہ ہوتا ہے کہ ملک الموت بڑی جلدی سے اسے جبڑ لیتا، اور وہ جو سامنے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتا ہے، وہ خوشبودار کفن میں لپیٹ کر اس کو پھر معطر فضاؤں میں لے جاتے ہیں۔ یہ مختلف انداز ہر کسی کی روح نکلنے کے وقت کے ہیں۔ بندہ مومن اس کا اپنا ایک مقام ہے، جس کا جتنا بلند مقام ہے اس کی روح نکلتے وقت اتنی راحت اور سکون اسے عطا کیا جاتا ہے، اور جتنا کوئی نافرمان ہے گناہ گار ہے اتنی ہی اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس طرح روح نکلتی ہے گناہ گار کی کہ جیسے انسان کانٹے دار جھاڑی کو روئی میں ڈال کر کھینچے تو روئی چپک جاتی ہے، اس طرح انسان کے جسم سے کھینچا جاتا ہے۔ اب جسم میں اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ڈال کر اسے کھینچا جائے تو کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ جیسا کہ کل بھی والدین کے احترام کے حوالے سے حالت نزا کی تکلیف کے حوالے سے ایک روایت میں نے ذکر کی تھی، تو گناہگار کو اتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اسی طرح نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر یہ عمل صرف موت کی حد تک نہیں بلکہ قبر میں بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کا انتقال ہوا منافقین میں سے، اس کی میت نماز جنازہ کے لیے لائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا گیا آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس شخص کے کفن میں حرکت ہو رہی ہے۔ آپ نے صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ کفن میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، دیکھو کیا ہے۔ کفن کھول کے دیکھا تو انتہائی زہریلا سام اس آدمی کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اس کے خون کو چوس رہا ہے اور اس کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو مارو، یہ میت کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور صحاب آگے بڑھے مارنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو قوت گویائی عطا فرما دی۔
اس نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کہنے لگا ابو بکر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ میرے خالق و مالک نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں قیامت تک اس کو یہ سزا دیتا رہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی کیا گناہ ہے، کیا غلطی کی ہے؟ اس نے کہا اس کی ایک غلطی نہیں، اس کی 3 غلطیاں ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا کہ جب مسجد سے اذان ہوتی تھی یہ اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کو اللہ نے مال دیا تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مال کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گناہ اس کا یہ ہے کہ یہ علماء دین کی گفتگو سننا اسے پسند نہیں تھا، بڑے شوق سے ان کی گفتگو نہیں سنتا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان تینوں گناہوں میں کسی نہ کسی طرح مبتلا ہے کہ ہم نماز سے ہمارے بہت سے دوست بھائی آ رہی ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، عام دنوں کو چھوڑ کر آپ رمضان المبارک میں دیکھیں بعض ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آتے، زکات ادا نہیں کرتے، بچا کے رکھتے ہیں، اور علماء کرام کی گفتگو سننے کے حوالے سے اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لیا جائے تو ہم اس ٹائم مسجد میں ہمارے لوگ آتے ہیں کہ جب خطبے کا وقت ہو رہا ہو، بس پہنچیں اور ادھر جمعے کی نماز ہو اور بس نماز پڑھ کے ہم نکل جائیں، گفتگو سننا پسند نہیں رہا۔ اس قسم کے عذاب میں انسان کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے۔ امام یافی نے روضۃ الریاحین میں یہ بات بھی درج کی ہے کہ ایک مردے کی میت دفنانے کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی، ایک قبر جب کھولی گئی تو وہاں فوراً ایک اژدہا سانپ نمودار ہو گیا، لوگ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسری قبر کھولی گئی اس کو چھوڑ کر، وہ اژدہا وہ سانپ وہاں پر بھی آ گیا، یہاں تک کہ 30 مقامات پر قبر کھولی گئی، لیکن ہر مقام پر وہ سانپ آ جاتا۔ پھر ایک بزرگ بیچ میں سے بولے، کہنے لگے اے سانپ ہم جانتے ہیں کہ تیری کوئی نہ کوئی اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی تو ڈپٹی لگائی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے، ہمیں ہماری ڈپٹی کرنے دے، اور جب ہم اپنی ڈپٹی سے فارغ ہو جائیں تو اپنی ڈپٹی خود ہی کرتے رہنا۔ بس جب یہ کہا تو وہ سانپ غائب ہو گیا، اور اب جو قبر ایک کھول کر اس میت کو رکھا گیا تو جب رکھ کر لوگ فارغ ہوئے تو کیا دیکھا کہ اس قبر میں وہ سانپ موجود ہے۔ لوگ توبہ کرتے کرتے وہاں سے باہر نکلے قبرستان سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے۔ میں آج چند ایسے واقعات کہ جو ہمارے اس زمانے کے ہیں اور اخبارات میں اگر آپ نے پڑھے ہیں تو اچھی بات نہیں، تو آج میں آپ کو چند باتیں اس حوالے سے، نافرمانوں کے حوالے سے، نیکوکار کے حوالے سے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اولیاء کرام کا مقام کیا ہے۔ 23 مارچ سن 1992 روزنامہ جنگ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں ایک خبر آئی تھی، پشاور میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے تلاش، اس کے قبرستان میں اچانک دوپہر کے وقت لوگوں نے کیا دیکھا کہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور آسمان تک بلند ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، آگ نہ بجھی تو لوگ تلاوت قرآن میں، ذکر الہی میں، توبہ کرنے میں مصروف ہوئے، اور آہستہ آہستہ وہ آگ بجھ گئی۔ جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اس قبر سے ایک طرف سے سوراخ ہے اور اس سوراخ سے وہ آگ نکل رہی تھی۔ لوگوں نے وہاں اینٹ رکھی اور اس پر مٹی ڈال دی گئی، اور پھر اسی طرح ڈاکٹر نور محمد غالباً ان کا تعلق شاید فیصلہ آباد سے ہے، روزنامہ پاکستان میں وہ ایک کالم لکھتے ہیں 13 دسمبر سن 1991 روزنامہ پاکستان کے حوالے سے 2 واقعات پیش کر رہا ہوں کہ جو ان کے بیتے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم مانسرے کے مقام پر تھے، ہم نے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، نماز کا وقت ہوا، ہم نے انہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی دعوت دی، تو ان میں سے ایک آدمی جو باہر اسٹاف پر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میں آؤں گا نماز پڑھنے کے لیے مغرب کے وقت، اور میں تمہیں اپنے ساتھ بیتا ہوا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سناؤں گا۔ میں ایک ریٹائر فوجی ہوں، کہتے ہیں ہمیں بڑا اشتیاق ہوا، ہم مسجد میں بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگے، وہ واقعی اپنے وقت پر آیا اور بیٹھ کر اس نے واقعہ یہ سنایا کہ میں ایک ریٹائر فوجی ہوں، سن 1965 کی جنگ میں شریک تھا، اور پاکستانی فوج نے ایک قبرستان میں اسلحے کا ڈپو بنایا، وہاں میری چند فوجیوں کے ساتھ ڈپٹی تھی، میں ان کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت
جب روشنی پھیل چکی تو میں ٹہلنے کے لیے قبرستان میں نکلا تو اچانک ایک قبر سے مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی شخص ہڈیوں کو توڑ رہا ہے. کہتے میرے دل میں خوف پیدا ہوا, اشتیاق پیدا ہوا. میں نے اپنی بندوق کی نالی کے ذریعے اس کی اینٹیں جو نظر آ رہی تھی ان اینٹوں کو ہٹایا اور ہٹا کر اندر کا جھانک کے کیا دیکھا کہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے کنارے پر ایک چھوٹا سا جانور ہے جو چوہے کی شکل کا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ چوہے کی شکل کا جانور جب اپنا منہ اس ڈھانچے پر رکھتا ہے تو وہ ڈھانچہ ایسے اکڑ جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں سے کڑ کڑ کی آواز آتی ہے. کہتے مجھے اس کی 2-3 مرتبہ اس نے میرے سامنے جب یہ حرکت کی تو کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا, تکلیف ہوئی کہ ایک جانور مردے کو تکلیف دے رہا ہے. کہتے میں نے اپنی بندوق کی نالے سیدھی کی تاکہ اس کو گولی ماری جائے تاکہ یہ میت کو عذاب نہ دے, تکلیف نہ دے. کہتے جیسے ہی نالے سیدھی کی تو وہ جانور مٹی کے اندر چھپ گیا اور تھوڑی دیر میں کھڑے ہو کر اس کو تلاش کرنے لگا, دیکھنے لگا کہ اب دوبارہ نکلے. کہتے جیسے ہی وہ دوبارہ نکلا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا, چھلانگ ماری. کہتے مجھ پر ایک خوف طاری ہوا, ڈاکٹر نور محمد لکھتا ہے مجھ پر ایک خوف طاری ہوا اور میں بھاگنے لگا اور کافی دیر بھاگتا رہا. بھاگتے بھاگتے میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا. میں اور پھر بھاگنے لگا. میرے اسرے کا ڈپو کچھ دور تھا لیکن راستے میں ایک تالاب تھا پانی کا. کہتے اس پانی کے حوض میں تالاب میں نے چھلانگ مار دی تاکہ اس جانور سے بچا جائے کہ پتہ نہیں وہ کس عذاب میں مجھے مبتلا کرے. کہتے چھلانگ مار کر میں پانی میں تیرنے لگا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اچانک تالاب کے کنارے پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک لمحے کے لیے ٹھہرا. آپ دیکھیں عذاب الہی. ایک لمحے میں ٹھہرنے کے بعد اس جانور نے اپنا منہ پانی میں ڈالا. ڈاکٹر نور محمد کہتا ہے کہ اس شخص نے بتایا, ریٹائر فوجی نے, کہ جیسے ہی منہ ڈالا پانی آگ کی طرح ابلنے لگا اور میری ٹانگیں جل گئی. کہنے یہ کہہ کر اس نے کپڑا ہٹایا اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ساری ٹانگیں سرخ تھی اور جلی ہوئی تھی. کہنے لگا کہ اس پانی میں جلی ہیں. فوراً میں باہر نکلا اور چیخنے اور چلانے لگا اور اتنے میں میرے فوجی دوست آ گئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے اور ایبٹ آباد کے ہاسپٹل میں داخل کیا. کہہ رہے وہاں مجھے آرام نہیں آیا اور پھر مجھے اسلام آباد CMH ہاؤس میں لا کر اس ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. وہاں میرا علاج ہوا اور اس نے پھر اپنی ٹانگیں دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ساتھ بیتا ہے, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اب بات قابل غور ہے کہ اگر ہم کھانا پکاتے ہیں, دیگ میں قورمہ تیار کرتے ہیں, اس میں 10, 15, 20 کلو پانی رکھا جاتا ہے. آدھا گھنٹہ جا کر باورچی انتظار کرتا ہے, تب جا کر وہ پانی ابلنے کے قریب ہوتا اور پھر وہ ابلتا ہے اور پھر کسی کے جسم پر پڑے تو ہلکا پھلکا جسم جل جاتا ہے. لیکن اللہ کے عذاب کی صورت دیکھیں کہ ظاہر اس میت کو کوئی عذاب دیا جا رہا تھا اور اس نے عذاب میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب پھر اس پر مسلط کیا کہ وہ جانور جو چوہے کی مانند ادھر منہ رکھتا ہے اور پانی کھولنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیسی کیفیات, کس قسم کا دردناک عذاب ہے. اسی طرح یہ سن 1953 کا واقعہ بیان کرتا ہے, یہ تو سن 1965 کا. چونکہ یہ میڈیکل ڈاکٹر تھا اور نشتر میڈیکل کالج سے اس نے MBBS کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر نور محمد لکھتا ہے, یہ بھی روزنامہ پاکستان 13 دسمبر سن 1991 کے اخبار میں ہے کہ ہم نشتر میڈیکل کالج میں جب MBBS کرنے کے لیے گئے اور اس اناٹومی میرا عنوان تھا, یعنی ہڈیوں کے حوالے سے انسان کے ڈھانچے پر تحقیق. کہتے ہیں اس حوالے سے ہماری تحقیق تشریح الابدان, جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں, کہہ رہے یہ ہمارا عنوان تھا. تو ہمیں مردے کے ڈھانچے کی ضرورت ہوا کرتی. تو نشتر میڈیکل کالج کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے وہاں کے مجاور اور گورکن سے کہہ رہے ہمارے لڑکوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک ڈھانچہ دے دیا کرو. اب سن 1953 میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. اب معاملہ یہ طے ہوا کہ 22 روپے روزانہ ہم دے دیں گے اور وہ ہمیں ایک مردے کا ڈھانچہ دے دیا کرے گا. کہتے ہیں رات کے وقت 1-2 لڑکے جاتے, بوری لے کر جاتے اور 22 روپے لے کر جاتے اور اسے دے کر آ جاتے. وہ کسی نہ کسی مردے کا ہڈیوں کا ڈھانچہ نکال کر صبح ہمیں وہاں نشتر میڈیکل کالج کے ہاسپٹل میں پہنچا جاتا. پھر ہم اس پر پریکٹیکل کرتے, تجربات کرتے. یہ وقت گزرتا رہا
اور یوں اس کا معاملہ اپنا بنتا رہا اور ہمارا کام بھی ہوتا رہا. کہہ رہا اچانک ڈاکٹر نور محمد کا کہنا یہ کہ ایک دن مجھے انسانی کھوپڑی کی تحقیق کے حوالے سے تجربہ کرنا تھا اور انسانی کھوپڑی درکار تھی. کہہ رہے میں گیا خود تاکہ اس مجاور کو ملا جائے اور اس سے طے شدہ قیمت اس کو دے دی جائے اور انسانی کھوپڑی حاصل کی جائے، لیکن قبرستان میں وہ مجھے ملا نہیں. بہت تلاش کیا، نہیں ملا. پھر لوگوں سے معلومات کی تو کسی نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہے اور اب وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا. کہتے میں مسجد میں گیا، اس سے ملاقات کی تو دیکھا کہ وہ وہاں خوف سے کانپ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. کہہ رہے میں جا کر ملا، سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد میں نے اس کے سامنے اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بیان کیا. اور جب مقصد اور مدعا بیان کر چکا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے یہ کام چھوڑ دیا، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہنے میں نے کہا ڈاکٹر نور محمد کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں تمہاری قیمت دینے کو تیار ہوں، یہ کام کر دیں، مجھے تجربہ کرنا ہے. اس نے کہا میں نے اب توبہ کر لی. ڈاکٹر نور محمد کہتا ہے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وجہ کیا، اس سے پوچھا جائے. کہتے میں نے اس سے معلومات کی تو اس نے کہا یہ تمہیں لوگوں کا کام کرنے کے لیے یہ چند دن پہلے میں نے رات میں جا کر ایک قبر کھولی تو اس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف بھی نمودار ہوا، میری طرف لپکا اور میں دوڑنے لگا اور آگ کا شعلہ میرے پیچھے پیچھے اور میں آگے آگے اور وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا. لہذا میں نے مسجد میں داخلے کا ارادہ کیا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو وہ شعلہ واپس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مسجد میں داخل ہونے سے اور ذکر الہی کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتا. یہ تو ہمارے آج کے زمانے کے واقعات ہیں کہ جو پیش آتے ہیں اور نیکوکار لوگوں کے حوالے سے بھی بہت بے شمار واقعات ہیں کہ روزنامہ پاکستان سن 1992 کے اگر دسمبر کے اخبار کو اٹھائے تو راجن پور کے حوالے سے خبر ہے کہ راجن پور میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا. اس کی میت کو تیار کر کے تجہیز و تکفین کے بعد جب قبرستان لے جانے لگے تو قبرستان میں انتہائی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف پورا قبرستان معطر ہے. لوگ بڑے حیران کہ خوشبو کہاں سے آ رہی. تو وہ جو قبر کھود رہے تھے جب انہوں نے توجہ کی، غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس قبر کے نیچے ایک اور قبر ہے اور اس قبر میں نیچے سوراخ ہو گیا ہے اور یہ خوشبو اس سوراخ سے نکل رہی ہے. تو وہ قبر کھودنے والے نے تھوڑا سا اس سوراخ کو کھلا کیا تو نیچے نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک سفید ریش شخص محو استراحت ہے اور اس کے جسم پر ایک خوبصورت پھول رکھا ہوا اور یہ خوشبو اس سے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں کہ ان کا جسم بالکل صحیح سلامت اپنی قبروں میں موجود ہوتا ہے. کئی ایسے واقعات ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور کو اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے، تابعین کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے ایسے کئی واقعات کہ وہ اپنی قبروں میں کئی بزرگوں کو لوگوں نے بیٹھا ہوا دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کر رہے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہا ہو اور اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک نیکی ہی نیکی کی ہو، سرکار فرماتے مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں کھایا نہیں جاتا بلکہ محفوظ رہتا، سلامت رہتا ہے. اور تجلیات مدینہ شام الحسن کاندلوی دیوبندی نے جو لکھی ہے اس میں اس نے اس بات کو لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہے کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ بھی اپنی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں، ان کا جسم سلامت رہتا ہے. پھر بہیقی کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا المؤذن المحتسب کالشہید المتشخص فی دمی اذا مات لم یدد فی قبری. فرمایا ایسا مؤذن جو اللہ کی رضا کی خاطر اذان دیتا ہے وہ مرنے کے بعد ایسے ہے کہ جیسے کوئی شہید شہادت کے بعد خون آلود کپڑوں کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے، جس طرح اس کی قبر میں کیڑے داخل ہو کر اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح ایسا مؤذن کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہو مرنے کے بعد اس کا جسم بھی قبر میں محفوظ رہتا ہے. اور شہید تو زندہ ہے ہی ہے. یہ قرآن کی 2 آیتیں اس پر شاہد عادل ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہید کی روح کی زندگی ہے. اور روح دوستو ہر کسی کی زندہ رہتی ہے، وہ چاہے کسی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو.
روح کو فنا نہیں ہے. جس کی روح ایک مرتبہ پیدا کر دی جائے اب کبھی بھی وہ روح مرے گی نہیں, ہمیشہ قائم رہتی ہے. اس لیے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ روح امر ربی ہے. اے محبوب, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے, آپ فرما دیں کہ روح امر ربی ہے, اور جو امر ربی ہوتا ہے اس کو فنا نہیں ہے. تو روح مسلمان کی ہو, کافر کی ہو, ہندو کی ہو, مومن کی ہو, گناہگار کی ہو, عیسائی کی ہو, یہودی کی ہو, کسی کی بھی ہو, وہ تو سب کی زندہ رہتی ہے. تو شہید کی کیا تخصیص ہوئی؟ قرآن کی 2 آیتوں میں جب شہید کی زندگی کا اعلان کیا گیا تو اس سے مراد روح کی زندگی نہیں ہے, اس کے جسم کی زندگی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ کئی شہداء صحابہ کرام کے حوالے سے آج بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان کے جسم اپنی قبروں میں بالکل سلامت ہے, نہ صرف بلکہ بالکل تر و تازہ ہے, اور ان کی روح کا تعلق جسموں کے ساتھ ہے. تو جسم کے میں روح جو ہے وہ ہر کسی کی زندہ رہتی ہے. اور لیکن جہاں یہ جو بات حدیث مبارکہ میں, یہ آیت مقدسہ میں ہے, اس سے مراد جسم کی زندگی ہے. آخری بات عرض کر کے اسی زمانے میں کہ جب شہید بھی زندہ ہے, مؤذن بھی زندہ ہے اپنی قبر کے اندر, یہاں تک کہ حافظ قرآن کے متعلق بھی سرکار نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کو کہتا ہے کہ اس کے سینے میں میرا قرآن محفوظ ہے تو اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا. تو قبر یہ کہتی ہے باری تعالیٰ میں تیرے اس بندے کے جسم کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام مقدس محفوظ ہے. تو حافظ قرآن کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے, گویا وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. شہید بھی زندہ ہے, مؤذن بھی زندہ ہے, اور جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دی ہو وہ بھی زندہ ہے, پوری زندگی نیک عمل کیا ہو. اب بات قابل غور ہے کہ شہید کی شہادت کو اگر عظمت ملی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے. حافظ قرآن کو عظمت ملی ہے تو حضور کے صدقے سے اگر حضور نہ ہوتے قرآن نہ ہوتا, اور حافظ قرآن کی عظمت نہ ہوتی, مؤذن کو اگر عظمت ملی ہے تو نبی پاک کے آنے کی وجہ سے کہ نبی پاک کی امت کو اذان کا حکم ملا, حضور نہ ہوتے تو اذان نہ ہوتی, مؤذن نہ ہوتا. تو جن کو صدقے کے ذریعے سے عظمت مل رہی ہے ان کے حوالے سے تو عقیدہ یہ ہو کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے, اور جس کے صدقے سے سب کو مل رہا ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ کیسے نہیں ہو سکتے. وہ پھر اپنے مدینہ المنورہ میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے گناہگاروں کو سلام کو سن کر جواب کیوں عطا نہیں کر سکتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ حیات ہیں اور مومنین کے اپنی امتیوں کے سلام کو سنتے بھی ہیں, جواب بھی عطا فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں, اور دیگر کا سلام پیش کر دیا جاتا ہے. یہ چند باتیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں اور آج کے حالات کی روشنی میں موت کے حوالے سے عرض کیے ہیں. تو اس لیے انسان کو موت کی فکر کرنی چاہیے, موت کی تیاری کرنی چاہیے. حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہے. بغداد شریف میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے بالکل پہلو میں آپ کا مزار ہے, اور اسی قبرستان میں حضرت جنید بغدادی, حضرت سدی سختی اور دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام, حضرت ذوالنون مصری اور حضرت معروف کرخی, ان کی مزارات سب اسی قبرستان میں ہیں. وہیں حضرت بہلول دانا کا بھی مزار ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, مجذوب ٹائپ کے آدمی تھے, ہارون رشید کے زمانے میں تھے. ہارون رشید کے دربار میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی, جب چاہتے آپ آ جاتے, اور ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ہوتی, وہ مذاق بھی کیا کرتا. ایک دن آپ آئے, ہارون رشید کا اپنے دربانوں کو آرڈر تھا, حکم تھا کہ کوئی بھی آئے اس سے پوچھا جائے, روکا جائے اور مجھ سے اجازت لی جائے, لیکن جب بہلول آ جائے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ دربانوں سے پوچھتے بھی نہیں تھے, بادشاہ کے دربار میں آ جاتے, اس لیے کہ اللہ کے ولی تو بادشاہتیں تقسیم کرنے والے ہیں, انہیں کسی کی بادشاہت کی کیا فکر. تو ہارون رشید کے پاس گفتگو ہو رہی ہے, ہارون رشید کو مذاق سوجی, اور مذاق میں اپنی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی, حضرت بہلول دانا کو دی, کہا بہلول یہ لے لو, یہ میری امانت ہے, اسے رکھ لو, اور تمہیں جو تم سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو دے دینا. مذاق کی کہ ظاہر آپ پاگلوں کی طرح, دیوانوں کی طرح, مجنوں کی طرح دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے. لوگ سمجھتے کہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, مجنوں ہے. ہارون رشید نے مذاق کیا کہ یہ اپنے سے زیادہ بے وقوف کو دے دینا. حضرت بہلول دانا بھی
کسی رنگ میں تھے، چھڑی لے لی اور رکھ لی، اٹھ کر چلے گئے، کئی سال گزر گئے، چھڑی ان کے پاس ہے۔ اچانک ایک دن پتا چلا کہ ہارون رشید بیمار ہو گیا۔ حضرت بہلول دنا کو خبر ملی تو عیادت کے لیے آئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے کہنے لگے ہارون رشید کیا ہو گیا؟ ہارون رشید نے آگے سے جواب دیا کہ بہلول سفر درپیش ہے۔ کہا اچھا سفر پہ جا رہے ہو؟ کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون رشید کہنے لگا کہ اب موت کا سفر درپیش ہے۔ ہارون رشید کو کہنے لگے کہ کب تک واپسی ہو جائے گی؟ بہلول دنا اس کی بات سنی اور سنی کر دی، کہا کب تک واپس آ جاؤ گے؟ ہارون رشید کہنے لگا بہلول اس سفر پر جو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کہنے لگے اچھا پھر آپ نے تیاری تو کر لی ہوگی، اپنے کارندوں کو سپاہیوں کو بھیج دیا ہوگا، اپنا خیمہ بھیج دیا ہوگا حریر اور دیباج کا، اور اپنے خادم آگے روانہ کر دیے ہوں گے کہ جو جہاں جا کر تیرا استقبال کریں گے، تیرے رہنے سہنے کا انتظام کریں گے۔ ہارون رشید کہنے لگا بہلول تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا اسی وجہ سے ہم تجھے بیوقوف کہتے ہیں کہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ موت کا سفر ہے، اس میں کوئی ساتھ جایا نہیں کرتا، کوئی آگے جا کے تیاری نہیں کرتا، اس سفر پر انسان کو اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دنا نے اس کی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی کہ اس نے کیا کہا ہے، غصہ کیا ہے۔ کہا ہارون رشید اس سے پہلے میں نے تجھے دیکھا ہے، تو چھوٹے چھوٹے سفر پر گیا، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو پہلے مہینوں تیاری کرتا تھا، اپنے کارندے بھیجتا تھا، سپاہی بھیجتا تھا، راستے میں تیرے راحت اور آرام کا خیال کیا جاتا تھا، اہتمام کیا جاتا تھا، اور جہاں پہنچنا ہوتا تھا وہاں تیرے رہنے سہنے کا انتظام ہوتا تھا۔ اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے، اہتمام تو نے نہیں کیا، بڑی عجیب بات ہے، اس کا اہتمام کر۔ ہارون رشید نے پھر کہا بہلول کیا تو واقعی بیوقوف ہے؟ کیا ہم نے تو موت کے سفر پر میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی تیاری نہیں ہو سکتی، وہاں کسی کو بھیجا نہیں جا سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ تو حضرت بہلول دنا اس کی بات سن کر تھوڑا سا رکے اور پھر چھڑی نکالی، اور چھڑی نکال کر کہنے لگے ہارون رشید تیری ایک امانت کئی سالوں سے لیے گھوم رہا ہوں، آج تجھے لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ہارون رشید میں نے پوری دنیا گھوم کر دیکھی ہے، مجھے اپنے سے زیادہ کوئی اور بیوقوف نظر نہیں آیا سوائے تیرے کہ تو مجھ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے، اس لیے چھڑی تجھے واپس کرتا ہوں۔ اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے تو نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں کے لیے بڑی تیاری کی ہے، بڑا اہتمام کیا ہے، اور اب آخری سفر درپیش ہے، موت کا سفر، کہ جس سفر سے کبھی واپس کوئی نہیں آ سکتا، اس سفر کے لیے نے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی اعمال صالحہ نہیں کیے، اور اپنے لیے آگے کچھ نہیں بھیجا۔ تو ہارون رشید رونے لگا اور کہنے لگا بہلول تجھے تو ہم ساری زندگی بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن آج اگر حکمت کی بات سمجھائی ہے تو نے ہی ہمیں آ کر سمجھائی ہے۔ تو ہم دنیا کے سفروں کی تیاری کرتے ہیں، لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں، کپڑے تیار کرتے ہیں، بیگ تیار کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، اور بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ جو کبھی کبھی سفر کرتے ہیں وہ تو بڑا شاندار اہتمام کرتے ہیں، وہ ہوٹل میں بکنگ کی جاتی ہے اور طرح طرح کے معاملات اور لوازمات تیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو موت کا بھی ایک سفر ہے، یہ سفر ختم ہو جاتے ہیں، وہ سفر قیامت تک جا کر ختم ہوگا، اس سفر پر ہم نے جانا ہے، اور اس سفر میں کیا چیز کام آتی ہے؟ اعمال صالحہ کام آتے ہیں، عبادات کام آتی ہے۔ لہذا اپنی موت کو پیش نظر رکھ کر موت کی تیاری کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کو موت کے سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی زندگی سے نفرت عطا فرما، نیکیوں کی زندگی سے محبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔